یہ بات ہے دنیا کے پہلے قتل کی۔ جب ایک بھائی نے ہی اپنے سگے بھائی کو جان سے مار ڈالا۔ میری زندگی کا بوجھ بن گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ شیطان کا وسوسہ۔ آدم کیا تم ہمیشہ جینا نہیں چاہتے؟ زمین پر نزول۔ بچوں کی پیدائش۔ حابیل قابیل، دی فرسٹ مرڈر آف دا ورلڈ۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ اس وقت اللہ کے ایک حکم پر تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے کہا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی سے بنا ہے۔ شیطان پہلے اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا اور اس کا نام تھا عزازیل، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اسی تکبر نے اسے عزازیل سے ابلیس بنا دیا۔ وہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں ہر طرح کی نعمتوں سے بھرپور جنت میں آرام و سکون سے رہ رہے تھے۔ جنت کی تمام نعمتیں ان کے لیے ہی تھی، صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے کے لیے بھی اللہ نے ان کو منع کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا اور بہکاتے ہوئے کہا، آدم کیا تم ہمیشہ جینا نہیں چاہتے؟ یہ کیسا وعدہ ہے؟ اسی لالچ میں آ کر بابا آدم اور اماں حوا نے ممنوعہ پھل کھا لیا۔ جس کے بعد اللہ ان سے ناراض ہوا اور تنبیہ کی۔ دونوں نے اپنی غلطی مانی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان دونوں کی توبہ کو قبول کیا اور دونوں کو اپنے مشن کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پر زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ اس زمانے میں ہر حمل میں جڑواں بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ان کا نکاح اگلے حمل میں پیدا ہونے والے بچوں سے کیا جاتا تھا۔ جو جڑواں ہوتے ان کا نکاح آپس میں نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تھا حابیل اور قابیل۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والے کا نام لبوزہ تھا، یا کچھ روایات کے مطابق لوزہ تھا۔ شریعت کے مطابق اقلیمہ کا نکاح حابیل سے اور لبوزہ کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ جب اقلیمہ جوان ہوئی تو وہ بہت خوبصورت تھی۔ قابیل کے دل میں لالچ آ گیا کہ وہی اس سے نکاح کرے۔ میں اقلیمہ سے نکاح کروں گے، یہ میرا ارادہ ہے۔ حالانکہ شرعاً وہ اس کی جڑواں بہن ہونے کے باعث حرام تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر قابیل نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اور کہا، اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، فیصلہ وہی کرے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ اتر کر قربانی کو جلا دیتی۔ حابیل چراغ گاہ کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے بہترین دمبوں میں سے ایک خوبصورت جانور لایا۔ یہ اللہ کے لیے ہے، صرف اس کی رضا کے لیے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس نے سب سے گھٹیا اور خراب اناج لایا۔ یہ گیہوں ٹھیک ہے، یہ میرا دل سے ارادہ ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ اچانک آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ قابیل کی قربانی جوں کی تیوں پڑی رہی۔ یہ دیکھ کر قابیل حسد اور غصے میں پاگل ہو گیا اور اعلانیہ کہا، بس اتنا ہی کافی ہے، کیوں کسی کو خوش کروں؟ مگر حابیل نے کہا، میں تمہیں نہیں ماروں گا قابیل، تم چاہے جو بھی کرو، اللہ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ قابیل سوچ رہا تھا کہ قتل کیسے کرے،
शैतान ने एक परिंदा पकड़ा, उसका सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया और काबिल को दिखाया इस कि तरह यूं से कत्ल किया जाता है। देखो और सीखो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। काबिल ने यही तरीका अपनाया। एक दिन हाबिल दरख्त के साए में आराम कर रहा था कि काबिल ने बेरहमी से उसे पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। तू मेरी जिंदगी का बोझ बन गया था। काबिल, रुक जा। यूं जमीन पर पहला कत्ल हुआ। कत्ल के बाद काबिल परेशान हो गया कि लाश का क्या करे। तब अल्लाह ने 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे को मारा, फिर जमीन खोदकर उसे दफन कर दिया। काबिल ने ये मंजर देखा और कहा, एक काग मुझसे ज्यादा समझ रखता है। फिर अपने भाई को दफन कर दिया। कत्ल के बाद उसका चेहरा स्याह और बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त हज के लिए मक्का गए हुए थे। वापस आए तो हाबिल को गायब पाया। बहुत रोए, कई दिन सोया नहीं, खाना पीना छोड़ दिया। रिवायत के मुताबिक पता चलता है कि हाबिल की लाश 7 दिन जमीन पर पड़ी रही। काबिल का चेहरा बदसूरत हो गया। रिवायत के मुताबिक पता चलता है हाबिल को मारने के बाद शैतान काबिल के पास आया और कहा, काबिल, यहाँ से भाग जाओ, अगर रुके रहे तो तुम्हारे बाबा तुम्हें मार डालेंगे। चुनाचे काबिल अपनी बीवी के साथ उदने के पहाड़ों में जा बसा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाबिल की शहादत के बाद बहुत गमगीन रहते थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे एक पाकीज़ा औलाद अता फरमा जो मेरे बाद तेरे दीन को दुनिया में फैलाए और तेरे नाम की बुलंदी का सबब बने। और बिल आखिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम खुद ही रखा, हजरत शेष अलैहिस्सलाम। जिसका मतलब होता है अतिये इलाही, यानी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। बेटा पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेपनाह खुश हुए और आपने कहा, ये अल्लाह की रहमत है, ये मेरा वारिथ होगा। मोतबर रवायात में आता है कि वलिदा ले आदमा शीश वह खलीफतुल्लाह मिन बादे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ शीश पैदा हुए और आप ही आदम के बाद अल्लाह की तरफ से खलीफा मुकर्रर हुए। वहाँ काबिल के यहाँ लड़का खनूक पैदा हुआ, फिर महावीर हुआ और यूं उसकी नस्ल बढ़ती गई। काबिल की नस्ल ने सबसे पहले आग की पूजा यानी आतिश परस्ती शुरू की, फिर बुत परस्ती का आगाज किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही हजरत शीश अलैहिस्सलाम की तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी। उन्होंने उन्हें जन्नत के हालात बताए, अच्छे बुरे की पहचान करवाई, दावत व तबलीग के तरीक़े सिखाए, दिन और रात के औक़ात की मार्फत दी, इबादत की तालीम दी और यहाँ तक कि तूफ़ान नूह तक की खबरें बताई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम निहायत ही खूबसूरत, बाहया और फर्मा बरदार थे। उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से अपने करीब रखा, अपने हाथों से तरबियत दी और सबसे ज़्यादा इल्म उन्हें सिखाया। जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने एक नेक सीरत और खूबसूरत मखला नामी लड़की से निकाह किया। बाज़ रवायतों में उसका नाम गुरूरा भी आया है। अपनी वफ़ात से कब्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें अपना जानशीन बनाया। उन्हें वो तमाम इल्म अता किया जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बज़रिए वही सिखाया गया था। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शीश अलैहिस्सलाम को 50 सहीफ़े दिए गए थे और उन सहीफ़ों में इंसानी ज़िंदगी के उसूल, क़वानीन और ज़ाब्ते लिखे हुए थे। हजरत आदम और शीश पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रहते थे, जबकि काबिल बहुत दूर जा बसा था। काबिल और उसकी औलाद फसाद और शिर्क में मुब्तला थे। दूसरी तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल खेती बाड़ी करती, इबादत गुजार और मोहित थी। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ज़मीन पर नबूवत और खिलाफत का बोझ हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के कंधों पर आ गया। आसार में आता है कि अल्लाह ने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को कुछ ख़ास अहकाम दिए थे। नमाज, रोज़ा, सदका, इताअत और इखलाकी अहकाम।
قوم کو نیکی اور پاکیزگی طرف آپ نے بلایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں لوگ طبی اعتبار سے بھی پیش رفت کرنے لگے تھے۔ لباس کی ابتدائی طریقے، دھاتیں پگھلانے، آلات بنانے کی بنیادی معلومات بھی انہی تعلیمات سے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد اماں حوا بھی وفات پا گئی۔ حضرت شیش علیہ السلام اس کے بعد اپنے والد کے جانشین اور بنی آدم کے نگہباں بنے۔ تو اس داستان سے پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل قابیل تھا اور سب سے پہلا گناہ مرڈر تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ناظرین، حابیل و قابیل کا قصہ صرف 2 بھائیوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے عبرت ہے، سبق ہے، ہدایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی نہیں کی۔ کس لیے؟ کیا حابیل زیادہ طاقتور تھا؟ کیا حابیل خوبصورت تھا؟ کیا وہ مالدار تھا؟ نہیں، اللہ نے تقوی دیکھا، اللہ نے نیت دیکھی، اللہ نے دل کی صفائی دیکھی، ظاہری چیزیں نہیں دیکھی۔ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا، دینداری کی بات ہو یا پھر دنیا داری کی، عبادت ہو یا صدقہ، اللہ صرف تقوی، نیت دیکھتا ہے، شکل و صورت، کپڑے، طاقت کچھ نہیں دیکھتا۔ دوسرا لیسن ہمیں یہ ملتا ہے حسد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ قابیل کا دل حسد سے بھر گیا، حابیل کی قبولیت دیکھ کر اس کے اندر کی آگ بھڑک اٹھی، یہی حسد انسان کو قتل تک لے گیا۔ آج بھی بہت سے گناہ، بہت سی دشمنیاں، بہت سی برائیاں حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ دل میں حسد لانے والا انسان خود کو ہی جلا دیتا ہے۔ تیسرا لیسن یہ ملتا ہے کہ غصہ اور ضد انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ قابیل کو سمجھایا گیا اللہ کا فیصلہ ہے تو کیوں ضد کر رہا ہے، مگر وہ نہ مانا۔ غصہ، ضد اور انا انسان کو ہمیشہ غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ غلطی ہو جائے تو فوراً مان لیجئے، ضد اور انکار پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس واقعے سے جو ہمیں لاسٹ لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کریے، اپنی نیت کو پاک کریے، اپنے دل کو حسد سے بچائیے اور ہر عمل میں تقوی رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چہرہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ شکل و صورت نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ رنگ نہیں دیکھتا، لباس نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ وہ والی حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولیکن اللہ یری الی قلوبکم و الی اعمالکم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، کسی کی ہینڈسمنس کو نہیں دیکھتا، کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تو صرف ہمارے تقوی، ہماری نیت، ہماری پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن ملے اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے۔ اور ریئل رسالہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔